بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا یہ ہمارا دوسرا دورہ چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے مصائب پڑھنے کا طریقہ، اور اس میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم عرض کرنا چاہیں گے اپنے ان عزیزان سے کہ جو ہمیں دروس نیٹ کی دنیا میں سنتے ہیں کہ یہی تقریباً اسی سے ملتا جلتا موضوع پہلے سے موجود ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں اضافی اور کچھ خاص باتیں، جس وجہ سے ہم ایک نیا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آج کا موضوع گفتگو ہے مصائب میں نفسیات اور زبان حال کا صحیح استعمال۔ ٹھیک ہے، مصائب میں نفسیات اور زبان حال کا صحیح استعمال کیا ہے؟ بعض لوگ یہ استعمال تو کرتے ہیں لیکن صحیح استعمال نہیں کرتے۔ آج کے درس کا اس چیز پر زیادہ زور ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ پہچانیں گے کہ نفسیات کسے کہا جاتے ہیں۔ نفسیات خود باقاعدہ علم نفسیات کہلاتا ہے، کہ جو ایک باقاعدہ طور پر مستقل ایک علم ہے، جیسے علم منطق ایک علم ہے، علم فلسفہ ایک علم ہے، علم نفسیات بھی اسی طرح سے ایک علم ہے۔ لیکن کیونکہ ہم اس کی گہرائی میں تو نہیں جائیں گے، لیکن ظاہری طور پر جو گفتگو ہے وہ ہم اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ نفسیات کا معنی کیا ہے؟ نفسیات انسانوں اور غیر انسانوں کے عقل اور رویہ، دیکھیے غیر انسانوں کے ساتھ عقل لفظ سازگار نہیں ہے، لیکن عرفی طور پر استعمال کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اس سے مراد اصل انسان سے ہی تعلق ہے۔ بر رویے کا سائنسی مطالعہ، یعنی لوگوں کا عقل و رویے کا، اور آگے چل کر ذکر کریں گے احساسات بھی، تو اس کو نفسیات کہا جاتا ہے۔ اب یہ شعوری بھی ہوتے ہیں اور غیر شعوری بھی ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ وسیع علم ہے، اس پر ہماری گفتگو نہیں ہوگی، ایک اجمالی طور پر آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے۔ مثلا انسانی نفسیات یہ ہے، توجہ فرمائیں گے، کہ انسان اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے۔ یہ انسان کے نفسیات ہیں، فطرت نہیں ہے، فطرت کچھ اور چیز ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسی طرح سے انسان مظلوم سے محبت کرتا ہے۔ کہیں پر بھی اگر کوئی مظلوم واقع ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پر انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور گو کہ یہ فطری عمل بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نفسیاتی بھی ہیں اور فطری بھی ہیں، بعض ایسی ہیں جو صرف فطری ہیں اور بعض صرف نفسیاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ مظلوم سے انسان محبت کرتا ہے، چاہے جہاں کا بھی رہنے والا ہو، اس کے دل میں مظلوم سے محبت ہوتی ہے۔ اور اس کی یہی وجہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم بھی مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے اسی نفسیاتی عمل کی وجہ سے، ورنہ وہ نہ معصوم مانتے ہیں، نہ امام مانتے ہیں، نہ رہبر مانتے ہیں، صرف ایک مظلوم مانتے ہیں۔ تو ایک مظلوم مان کر ان کا غم مناتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ باقی نفسیات کا اصل تعلق جو ہمارے موضوع کے ساتھ سازگار ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت خطیب کو پیش آتی ہے، ذاکرین کو پیش آتی ہے، اور یہ اپنے خاص الفاظ میں یا خاص جملات میں یا خاص تعبیرات میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اگر الفاظ میں آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ جیسے ایک لفظ ہے، ذرا توجہ کریں گے ہمارے عزیزان یہاں پر جو موجود ہیں اور ہمیں جو سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیٹا، مثلا یہ لفظ صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن اب اس کے نفسیاتی کیا اثر ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا لال۔ اب لال اور بیٹا کہنے میں نفسیاتی فرق ہے، کہ جو لفظ لال رکت رکھتا ہے، جو اثر رکھتا ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے جو مثلا بیٹا کہا جائے۔ اسی طرح سے بہت سارے جملات بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ مولا نے استعمال کیا الآن انکسر ظہری وقلت ہیلتی۔ اب یہ نفسیاتی جملہ ہے، یہ کب بولا جاتا ہے؟
یہ عرب کے اندر تب بولا جاتا ہے کہ جب جس کا سب کچھ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، باقاعدہ ایک نبی کا واقعہ ہے اور اس نبی کے پورا سب کچھ جب ختم ہو گیا تو اس کے آخر میں جب ان کا کہا گیا کہ آپ کا سب ختم ہو گیا ہے، تو اس وقت یہ جملہ استعمال کیا تھا، الان انکسر الظہری، یعنی یہ شدت غم پر دلالت کرتا ہے یہ جملہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نفسیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ورنہ خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ یہ ظاہری کمر خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو تب نہیں، یہ شدت غم کو ظاہر کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یا مثلا اسی طرح سے یہ کہ بھائی انسان کا بازو ہوتے ہیں، کمر کا زور ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی۔ اب یہی ہے کہ نفسیاتی طور پر یہ ہے کہ جوان بیٹے کے پاؤں سے کانٹا نکالنا ایک بوڑھے باپ کے لیے انتہائی مشکل ہے، یہ نفسیات ہے۔ آپ پہلے ایک نفسیات کو آپ بیان کریں، جیسے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کیا ہے کہ جوان بیٹے کے پاؤں سے بوڑھے باپ کا کانٹا نکالنا، کانٹا، آپ اندازہ کریں جب یہ مشکل ہے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ نیزے کی انی کو نکالنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو یہ نفسیات ہیں۔ اسی طرح سے مثلا فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اب یہاں پر یہ ہے کہ روایت جو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ یا خد، یہی رخسار، تو یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے منہ پہ رکھ دیا یا رخسار پہ رخسار رکھ دیا۔ اب یہ ہے کہ اس کو اگر آپ سادہ سے پڑھیں گے کہ فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنے رخسار کو ان کے رخسار پر رکھ دیا، تو یہ اثر نہیں۔ اس میں نفسیات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ دیا۔ اب یہ آپ نے دیکھا بوڑھے باپ کا اور جوان باپ کا یہ تصور جو آپ لا رہے ہیں، یہ نفسیات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ بوڑھا باپ نہیں ہے یا جوان بیٹا نہیں ہے۔ یہ ہے ظاہراً آغیون اس کا استعمال کے نفسیات، اور بھی اسی طرح سے بہت ساری تعبیرات ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں آغیون زبان حال۔ یہ ذاکری اور خطابت اور مداحی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ زبان حال، لیکن اس کا جملہ جو اہم ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ بالمقابل زبان مقال، ٹھیک ہے، یا زبان قال، یہ لکھیں گے، اس کا بالمقابل کیا ہے؟ زبان قال، جو زبان سے کہا جاتا ہے، جو مثلا روایت میں آیا ہے، اس کے بالمقابل ہے زبان حال۔ اس کا استعمال یہ ہے کہ آغیون توجہ کریں گے، یہ وہ جملات ہیں جیسے عرض کیا ہے کہ مرثیہ خوانی میں ذاکرین اور خطابت میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ الفاظ مقتل میں نہیں ہوتے۔ جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ مقتل میں نہیں ہوتے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی اپنی طرف سے ہے، تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر بہت اہم ہے، جو ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ مصائب میں نفسیات اور زبان حال کا صحیح استعمال۔ اب اس کا صحیح استعمال کیا ہوگا کہ یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو محبت اور عاطفی، ٹھیک ہے، اس پر یہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں، یہ الفاظ زبان حال وہ ہوتے ہیں۔ مثلا اس کے کئی ایک آپ مثالیں دے سکتے ہیں کہ جب کوئی، آپ نے خود ماشاءاللہ جب سفر کرتے ہیں تو یہ ہے کہ زبان حال اس کا یہ ہے کہ جب کوئی سفر پر جانے لگتا ہے تو ماں اور بہن دروازے خانہ پر آ جاتی ہیں، یعنی ماں چل کر دروازے تک چھوڑنے کے لیے آ جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو چھوڑنے کے لیے آئے، لیکن یہ زبان حال ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹا جا رہا ہو اور ماں جا کر اپنے بیڈ پہ لیٹ جائے اور جاؤ بھی بیٹا تم جاؤ، یہ زبان حال ہے۔ اب اگر کہیں پر نہیں بھی ہے تو یہ آپ اگر استعمال کرتے تو یہ صحیح ہے۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ جب مثلا حرملہ نے تیر ستم چلایا تو ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھیں، اب اگر مقتل کی کتاب میں یہ لفظ نہیں بھی ہیں تو یہ زبان حال ہے۔ اب زبان حال یہ خلاف عقل و شعور نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ماں جا کر اپنا لیٹ گئی ہوں، اور یہ زبان حال ہے، جبکہ اگر مقتل میں یہ جملہ نہ بھی ملے۔ اب میرے ناظرین بھی اس چیز پر توجہ کریں گے
کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز، لیکن ایسا ہوتا ہے زبان حال میں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام جب مدینے میں واپس آتے ہیں دربار سے، تو زبان حال یہ ہے کہ بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اب یہ ہے کہ یہ ایسے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب ضروری نہیں کہ یہاں پر بھی ہوا ہو، کیونکہ راوی ظاہر ہے کہ گھر کے اندر کا حال تو نہیں بتا سکتا، یہ زبان حال بتا سکتی ہے کیا ہے کہ اندر کیا ہوا ہوگا، تو اس حوالے سے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اصل میں اس کا جو صحیح استعمال بھی ساتھ جملہ جو ہے وہ زبان حال میں یہ ہے کہ توجہ رہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے۔ صحیح استعمال کے لیے چند چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو۔ توجہ کریں گے کہ زبان حال آپ ایسا نہ بنا دیں کہ جو خلاف شریعت بن جائے۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھیں کہ عام گھروں میں کوئی صدمہ پیش آتا ہے تو ان کو پردے کا خیال نہیں رہتا، مثلا بیویاں اسی طرح سے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں اور چادر کہاں ہے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ بہرحال دیکھیے کہ اگر عیسی صاحب کی والدہ کو جب دکھایا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ بوڑھی خاتون جس پر ابھی پردہ ویسے شرعی طور پر واجب بھی نہیں ہے اتنا، لیکن وہ اپنے بیٹے کے غم میں بھی مبتلا ہے، اس کے باوجود وہ اپنا پردہ ٹھیک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر یہ ہر ایک کو کمال نہیں ملتا، یہ درس کربلا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ یہ زبان حال میں نہیں کہا جا سکتا کہ مثلا بیویاں بے پردہ گھر سے باہر نکل آئیں، خیموں سے باہر نکل آئیں، مثلا اپنے اختیاری حالت میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ خیال رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ توہین اہل بیت بھی نہ ہو۔ بعض ایسے جملات بنا دیے جاتے ہیں کہ جی زبان حال ایسا ہے، زبان حال میں میرا دل یہ کہتا ہے، نہیں، جو خلاف شریعت ہے جس سے توہین اہل بیت ہوتی ہے، جب آپ زبان حال استعمال کریں تو توہین نہ ہو رہی ہو اہل بیت کی اور خلاف شریعت نہ ہو تو زبان حال کو استعمال کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔